معذرت کے ساتھ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے دو باتیں صرف رکھی گئی ہیں. ایک کیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ایک کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. دونوں باتوں میں کوئی شک، جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی ہم نے کی ہے کہ ہم نے ان دونوں آیات کا اور ان دونوں باتوں کا غلط مطلب اخذ کیا، یا اس کا ہم نے غلط فائدہ اٹھایا. ہم نے کہا جی اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اب ہمارے جی میں جو آئے گا ہم کرتے چلے جائیں گے. بھائی ایسا مت کرو، جی اللہ تو غفور الرحیم ہے. بھائی یہ کام ناجائز ہے مت کرو، جی اللہ تو غفور الرحیم ہے. بھائی یہ کام حرام ہے مت کرو، جی اللہ تو غفور الرحیم ہے. حالانکہ غفور الرحیم کا یہ معنی نہیں ہے. غفور الرحیم ہے اللہ، یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو حضور کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے نہیں جو حضور کی سنتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے نہیں جو حضور کی تعلیمات کو چھپا کر اپنی منمانی تعلیمات بیان کرتے ہیں. ان کے لیے نہیں. میں چند باتیں صرف یہاں پر عرض کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے. ہم نے تو ایک معنی لیا ہوا ہے نا رحمت للعالمین کا، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، جی حضور تو رحمت للعالمین ہے. ہمارے ساتھ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، مجھے مسئلہ بتا دیتے ہیں. مسئلہ چونکہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، جی حضور تو رحمت للعالمین ہے اور آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں. میں پھر انہیں سمجھاتا ہوں کہ بھئی اسی رحمت للعالمین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. حضور رحمت للعالمین ہے کیا مطلب؟ کہ بھئی آپ کی رحمت کل جہان پر پھیلی ہوئی ہے، آپ کی رحمت نے کل عالم کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی اب من مانی کروں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسانی کے نام پر جو میرے جی میں آئے میں کرتا چلا جاؤں. حضور نے تو یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اب ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ بھی کرتا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جائے کہ جی حضور تو رحمت للعالمین ہے. ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ بھی کرتا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جائے کہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو کیا اس کا ملاوٹ کرنا درست ہو جائے گا؟ جی حضور تو رحمت للعالمین ہے. آپ کون ہوتے ہیں میں ملاوٹ سے روکنے والے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے یا کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے. ہم منع کریں کہ بھئی آپ کسی کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، حضور تو رحمت للعالمین ہے. میں اب چاہے کسی کو دھوکہ دوں، چاہے کسی کا نقصان کروں، جی حضور تو مجھے بخشوا لیں گے جی آخرت میں جا کر. اور اللہ کے بندو، اگر اسی رحمت للعالمین نے آخرت میں جا کر تمہاری شفاعت کرنے سے یا تمہیں بخشوانے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ حضور نے تمہارا نام لے کر تو تمہیں یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تمہاری بخشش کرواؤں گا اور جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. نہیں، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا. حضور نے تو یہ فرمایا کہ جو میرے طریقے پر چلے گا، جو اسوہ حسنہ پر چلے گا، اس کے لیے میں رحمت للعالمین بھی ہوں، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم بھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے جس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ عمل کی تلقین کی ہے، رد عمل کی تلقین نہیں کی. سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں. رد عمل کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے،
اس حادثے کے رونما ہونے کے بعد جو ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات لوگوں کے سامنے کھل کر آتے ہیں اسے رد عمل کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ رد عمل کے عادی ہو چکے ہیں اور عمل سے عاری ہو چکے ہیں۔ ہم کسی حادثے کا انتظار کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ رونما ہوگا، پھر ہم اپنا رد عمل کا اظہار کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں عمل کی تلقین فرمائی ہے وہ عمل کدھر چلا گیا؟ صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، رد عمل سے نہیں گاڑے، عمل سے گاڑے ہیں۔ ہم رد عمل کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوگا پھر ہم اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے، پھر ہمارا سویا ہوا ضمیر جو ہے وہ جاگے گا، پھر ہماری سوئی ہوئی عشق اور ہمارا سویا ہوا عشق اور سوئی ہوئی محبت جو ہے وہ جاگ کر سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے عمل کی طرف ہم نے آنا نہیں ہے۔ پوری زندگی میں لوگوں کو دھوکے دیتا رہوں، لوگوں کا مال کھاتا رہوں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرتا چلا جاؤں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کوئی سال میں ایک واقعہ، ایک حادثہ رونما ہو گیا، میں بھی کسی جلسے کے اندر شرکت کر لوں، میں بھی کسی جلوس کے اندر شرکت کر لوں، میں بھی کسی مولوی صاحب کی تقریر کے اوپر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کے نعرے لگا دوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے رد عمل کا اظہار کر کر اپنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا میرے ان الفاظ کو کہ ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں اگر ہماری یہی سوچ ہے تو۔ رد عمل کا کیوں انتظار ہے؟ عمل کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ ملاوٹ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ دھوکہ دینا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ رشوت لینا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بیٹیوں کے حقوق غصب کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بہنوں کے حقوق غصب کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟